ہے۔ اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ایک روایت میں، اگرچہ روایت کمزور ہے لیکن فضائل میں چلتی ہے اس طرح کی روایتیں، بیان کیا لوگوں نے، لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی تھی کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، تفسیر میں یہ اشارہ کرا، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن وہ درخت کے قریب گئے اور کھا لیا، کھایا کہ نہیں کھایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا دنیا میں جاؤ، چلو اب یہاں آ کے رو رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک انہوں نے کہا اے اللہ میں آپ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے معافی چاہتا ہوں، اللہم اغفر لی بحق محمد، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ وَلَمْ أَخْلُقُ، ابھی تو میں نے ان کو دنیا میں بھیجا بھی نہیں، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانا؟ کہا اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ جس شخصیت کا، جس ذات کا نام آپ کے نام سے جڑا ہوا ہے وہ آپ کا سب سے حبیب و سب سے محبوب ہے، میں اس کے واسطے سے اس لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جب اس طرح مانگا تو آتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنے کے جیسے کچھ کلمات ان کو عطا کر دیے، اور ان کلمات کو انہوں نے دہرایا اور انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام، یہ بلند رتبہ ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال ہیں جو آپ کی دنیا سے ہمیں آنے سے پہلے سے چل رہے ہیں۔ آپ نے سنا، ایک اور اشارہ کروں، آپ نے سنا ہوگا اور بہت سے نہیں بھی سنا ہوگا، میں اشارہ کروں، جلدی کر رہا ہوں، آگے جانا ہے مجھے، آگے کی بات کرنا ہے۔ آپ نے علم کرا کئی فال ربک بأصحاب الفیل، پورے فیل سنی کہ نہیں سنی؟ سب کو یاد ہوگی ماشاءاللہ، ترجمہ بھی اکثر کو معلوم ہوگا، میں اشارہ کروں صرف۔ ابرہہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا، کاہے کے لیے؟ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کو ڈھانے کا۔ ارے آیا تھا کہ نہیں آیا؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ ابرہہ سے بات کرنے گئے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ایسا پیشانی میں نور تھا کیونکہ انہی کے پوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان کی اولاد بننا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے میں عجیب کشش کر دی، کھڑا ہو گیا، استقبال کیا۔ کیسے آئے؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے اور ہمارے قبیلے کے لوگوں کے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ان اونٹوں کو چھوڑ دو۔ ابرہہ کہتا ہو آپ کا چہرہ مورا، آپ کی شخصیت دیکھ کر میں یہ سمجھا تھا اور صحیح سمجھا کہ آپ بہت بڑے سردار ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ بڑی بات کہیں گے۔ میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ آپ مجھ سے کہیں کعبے کو مت ڈھاؤ، آپ کعبے کی بات کرنے آئیں گے، لیکن آپ نے تو بہت چھوٹی بات کی، آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، ہم اس کو ڈھانے آئے ہیں اور آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ اونٹ کے مالک ہم ہیں، اس لیے ہم اونٹوں کی بات کرنے آئے ہیں، رب البیت کوئی اور ہے، گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ یہ اعتماد والا جواب
یہ چہرے بشرے کی وجاہت، یہ قابلیت اور مقبولیت کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم تھے، دادا تھے۔ اور پھر ابرہہ نے 200 اونٹ واپس کیے اور لشکر لے کر آگے بڑھا۔ اللہ نے نبی کے دادا پر، جن کے بارے میں ہماری تحقیق کو دین ابراہیمی بتے، اللہ نے ان کے بعد ان کی بات کی لاج اس طرح رکھی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے چونچوں میں پتھر لے کر آئے اور ان پتھروں پر نام لکھے ہوئے تھے کس کو لگنا، سب بالکل طے تھے۔ لہذا جس کے لیے جو تھا پتھر وہ لگا، وَفَجَعَلَهُ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسے ہو گئے وہ سب جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے معاملات اور ولادت کے بعد کے معاملات بہت سے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جو آدمی آتا ہے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے اس کے آنے کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے احوال، آپ کی واقعات بہت پہلے سے چل رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ بات بھی سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمری میں شام کے سفر پر لے گئے تھے۔ ایک راہب جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا آج باہر نکل کے آیا، ادھر ادھر دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑی، پوچھتا ہوا آیا ان کا سرپرست کون ہے؟ بتایا کہ ابو طالب کنارے لے جا کہتا ہے کہ جلدی سے ان کو واپس کر دو، یہ وہ ہیں جو آخری نبی ہوں گے، آگے یہودیوں کا علاقہ ہے، وہ دیکھ لیں گے ان کو، کتابوں میں ان کے احوال، ان کے آثار، ان کے چہرے گوہرے کے حالات لکھے ہوئے ہیں، وہ پہچان جائیں گے تو ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ خواجہ ابو طالب واپس کر دیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے کے ہیں۔ ایک آخری بات میں کہہ دوں، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر۔ جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور نبی مانتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور سے 3500 سال پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور تقریباً 650 سال پہلے۔ لیکن 650 سال پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی انجیل، اور 3500 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی توریت، ان دونوں کتابوں میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں نہ صرف یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ، بلکہ نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھی، نبی کے ساتھ جنگوں میں جا کر شہید ہونے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں ان کا بھی ذکر، اور اس طرح ذکر نبی کا اور اصحاب نبی کا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ یہودی، یہ عیسائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جب جنگوں میں جاتے، آپ جب جنگیں ہوتی، جنگ میں جاتے تو کیا کہتے؟ اے اللہ ہمیں آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے جنگ میں فتح عطا فرمائے۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ یہودی اور عیسائی کہتے تھے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن ان کے چرچے پہلے آ گئے، ان کے تذکرے پہلے آ گئے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا آپ کی ہر نظر، ہر ادا معجزہ، آپ کی ہر نظر، ہر ادا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ بن گئی، آپ کی ہر ادا معجزہ، معجزہ آپ کا ہر کلام نبی، السلام السلام السلام۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے، آپ کے تذکرے ہیں، اور یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں کہ فلاں صاحب آئے تو تقریر میں کہہ گئے، نہیں، قرآن میں اللہ فرما رہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ اہل کتاب جب کفار سے مقابلہ ہوتا ان کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور وسیلے سے دعائیں کرتے تھے جنگ میں فتح کی۔ فلما جاءہم عرفوا بھی، جب وہ پیغمبر آ گئے تو انہوں نے پہچاننے کے بعد کفروا بھی، انکار کر دیا۔ فلما جاءہم عرفوا کفروا بھی، یہ پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو لوگ جانتے۔
لیکن اپنے حسد میں، اپنے بغض میں، اپنے جلن میں نبی کا انکار کر دیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ساتھی ہیں، ان کے مثالیں، ان کے حالات، ان کے تذکرے توریت و انجیل میں لکھے ہوئے۔ ارے لکھے ہوئے کہ نہیں؟ آپ نے نبی کے بارے میں سنا؟ میں اصحاب نبی میں سے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا کہ نہیں؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک راہب آیا، ایک راہب، اور اس نے آنے کے بعد فلسطین، جو آج کا فلسطین ہے، اس کے ایک علاقے کے بارے میں کہا کہ یہ جگہ مجھے دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہتے ہیں، نوجوان ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ علاقہ مجھے دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس کا مالک تھوڑی نہ ہوں، یا میں اقتدار میں تھوڑی نہ ہوں، حاکم تھوڑی نہ ہوں، میں کیسے دے دوں؟ کہ نہیں آپ لکھ دیجیے۔ جب بہت اصرار کیا تو کہا بھائی تم کہہ رہے لکھے تھے، لکھ دیے۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں یہ پورا ارض مقدس فتح ہوا، پورا علاقہ فتح ہوا، کپڑوں پہ لگے ہیں بیوند، تلواریں بھی ٹوٹی ہیں، کپڑوں پہ لگے ہیں بیوند، تلواریں بھی ٹوٹی ہیں، پھر بھی دشمن کانپ رہا ہے آخری لشکر اس کا، پھر بھی دشمن کانپ رہا ہے۔ جب پورا علاقہ فتح ہو گیا، بغیر لڑائی اور جھگڑے کے آ کر بڑے بڑے سورماؤں نے، بڑے بڑے راہبوں بہادروں نے اپنے ملک کے قلعوں کی اور خزانوں کی کنجیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈال دی، تو وہ راہب جس نے بہت پہلے ایک کاغذ لکھوایا تھا، وہ عمر بن الخطاب کے سامنے لے آیا اور کہا میں نے آپ سے علاقہ اپنے لیے لکھوایا تھا، اس کی جاگیر مجھے عطا کر۔ یہ کیسے ہوا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اس نے توریت و انجیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے جو احوال سمجھے تھے اور پہچان لیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اس سے پہلے لکھوایا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو چیز وابستہ ہو، جو چیز آپ سے متعلق ہو گئی، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ابو سفیان نے جب ایمان کا اظہار کیا، ہندا نے اظہار کیا، تو زمانے جاہلیت کے جو کچھ ان کے گناہ تھے وہ سب مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اب تو صحابی رسول ہیں، اور جو صحابی ہے اس کے بارے میں کسی مولوی کا نہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے کل وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ کا بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اب کسی ایمان والے کے لیے، کسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی کرے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ من سب اصحابی و اصحاری لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو یا میرے سسرالی رشتہ داروں کو برا بھلا کہا، اللہ کی اس پر لعنت، فرشتوں کی اس پر لعنت، اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ آپ اس پر لعنت فرمائیے۔ آج صحابہ کی شان میں گستاخی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو موضوع بحث بنایا جائے، اور اب تو بات آگے بڑھ گئی، بعض لوگ اتنے جری ہو گئے، اتنے جری ہو گئے کہ وہ ام المومنین عفت معاب سید عالم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی۔ اللہ اکبر! اگر کوئی راضی کرے تو کرے، اگر تمہارے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، میں پورے گاؤں والے، پورے علاقے والوں سے کہہ رہا ہوں، اور صرف یہاں کے نہیں، کائنات میں بسنے والے ایک مسلمان سے میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی محبت ہے، اللہ کی قسم تمہارے لیے گوارا نہیں ہے کہ ایسے شخص کا منہ کرو اور ایسے شخص کو قریب پیانے دو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سودے مطہرہ کے بارے میں ذرا سی بھی گستاخی کا خیال بھی دل میں لاتا۔ کیوں؟ تم اپنی بیوی کے بارے میں اگر کسی نے برائی سنو،
اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی میں نے آپ کی بیوی کو فلاں صاحب کے ساتھ دیکھا، بڑی کھلکھلا کر بات کر رہی تھی، اچھا لگے گا؟ بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ جو تمہاری بیوی کی شان میں گستاخی کرے، تمہاری بیوی پر الزام لگائے، تم اس سے رشتے ناطے ختم کر لیتے ہو، کیسے تم مومن ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ کے بارے میں جس کے عفت، جس کی پاکدامنی انسان نہیں بیان کرتے، اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، اس کی شان میں گستاخی ہو اور تم دوستی یاری نبھاؤ؟ تم مجلسوں میں ساتھ جاؤ، تم ایک شیرمال کے لیے، ایک چائے کے لیے، چند شکر پالوں کے لیے، ایک آدھ رسگلوں کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ باتیں سنو، پھر کہاں کا ایمان تمہارا؟ پھر کہاں کی غیرت؟ کس دن تمہاری شرم، کس دن تمہاری غیرت جاگے گی؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں، یہ کون ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی کون ہے؟ یہ ہم سب کی ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ بات کسی دیوبندی عالم کی نہیں ہے، یہ کسی بریلوی عالم کی نہیں ہے، یہ کسی اہل حدیث کی بات نہیں ہے، یہ ان سب کا مشترکہ عقیدہ، اور مشترکہ عقیدہ کسی بڑے کی بات کے روشنی میں نہیں، احکم الحاکمین کے کلام کی روشنی میں ہے۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومن سے نبی کا تعلق بہت قریبی ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ سارے کے سارے ایمان والوں کی مائیں۔ یا تو اپنے آپ کو مومن کہنا اور مسلمان کہنا چھوڑ دو، لکھو اپنے آپ کو کچھ اور اگر اپنے آپ کو مسلمان لکھتے ہو اور مسلمان کہتے ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، تو قرآن کی روشنی میں ان کی تمام ازواج کو اپنی ماں ماننا لازم اور ضروری۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جی چاہے کہو، جی چاہے مانو، جی چاہے نہ مانو، لازم ہے، ضروری ہے کہ نبی کی ساری بیویوں کو اپنی ماں مانو۔ اب بتاؤ، ہماری اور آپ کی ماں کو کوئی گالی دے، ہم کلہ چیر دیں گے اس کا، ہم زبان نکال دیں گے اس کی، اتنی ہمت اور اتنی شکت رکھتے ہیں۔ اپنی ماں کے بارے میں ہم گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور جس کو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں، ہماری ماں کے بارے میں کس نے بتایا؟ یہ ماں، ارے کس نے بتایا؟ ہمارے ابا نے بتایا، ہمارے دادا نے بتایا، ہماری دادی نے بتایا، ہمارے خاندان کے لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں ہے، ہم ماں ماننے لگے۔ اور جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہو یہ تمہاری ماں ہے، اس کے بارے میں جو چاہے جو بتلے اور ہم سن لیں گے اور مسکرا دیں گے، اور ہم سمجھیں کہ یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح۔ ارے دو برابر کی چیز ہو، ایک ان کی بات ہو ایک ہماری بات ہو، تو آدمی سوچے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کرے کہ یہ صحیح کرے۔ ارے قرآن جو کہہ رہا ہے اس میں کیا سوچنا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس میں کیا کہ ان کی بات صحیح ان کی بات صحیح۔ اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت ہو کہ جس میں کہا گیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان میں گستاخی کرو، تب کہو کہ ان کی بات ان کی بات دونوں قرآن کے کس کی مانیں؟ قرآن میں صرف یہ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں، اور مائیں کاہے کے لیے کہا؟ اس لیے کہا، اسی لیے تو کہا کہ ماں کی ایک عظمت ہے، ایک اہمیت ہے۔ پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں ان سارے انسانوں میں ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ماں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں ساری کی ساری ایمان والوں کی مائیں ہیں، یعنی ان کے نزدیک ان کا بڑا مقام و بڑا مرتبہ۔ اور ساری کی ساری بیویوں میں نبی کی 11 بیویاں، ساری کی ساری بیویوں میں سب کا مقام بلند، سب کی اپنی اپنی خصوصیات۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو خصوصیات ہے، وہ اپنی جگہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بلند مقام ہے وہ اپنی جگہ۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فخر اور ذوق میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ سب کا الگ الگ مقام، الگ الگ خصوصیات، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو محبت، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو قربت، مزاج شناسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کسی کی نہیں۔ ایک عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب مقام ہے۔ میں آپ کو
بتاؤں آج اہل بیت کی بڑی بات ہوتی ہے. سنو اہل بیت کیا معاملہ سنو. ایک موقع ہے، ایک کا بہت سے ایسا موقع ہوتا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کی باری لگا رکھے. ایک دن ایک کیا رکتے، ایک دن ایک کیا رکتے، ایک دن ایک کیا رکتے. یہ باری کا سسٹم تھا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری، بخاری کی روایت ہے، بریلوی دیوبندی کر کے ادھر ادھر میں ڈال دینا کوئی، بخاری کی روایت ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تو صحابہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے خصوصی لگاؤ، ایک خصوصی تعلق، ایک الگ ہی نبی کی الفت ہے. تو کیا کرتے؟ اگر کسی کو کچھ ہدیہ تحفہ بھیجنا ہوتا تو روکے رکھتے. مثلا کسی کو اگر کھجور بھیجنا ہے، کسی کو سالن بھیجنا ہے، کسی کو کچھ اور ہدیہ بھیجنا ہے تو جس دن حضرت عائشہ کے نبی کی باری ہوتی اس دن بھیجتے. کیوں؟ تاکہ اس میں حضرت عائشہ بھی شریک ہو جائے اور اگر کچھ بچ جائے تو عائشہ کے گھر میں رہ جائے. چونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو نبی کو چاہتے تھے اور نبی جس کو چاہے اس کو بھی اسی حساب سے چاہتے. تمہیں چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو چاہوں. ان کا تو معاملہ یہ تھا. جب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کی الفت، نبی کا تعلق حضرت عائشہ سے محبت جن کی زیادہ ہے تو کیا کیا؟ جس دن حضرت عائشہ کی باری ہوتی اس دن ہدیہ تحفہ جاتا. اب بیویاں تو نبی کی سب، اور بیویاں جو سوکھنے ہوتی ہیں انسان ہونے کے ناطے آپس میں کچھ نہ کچھ رقابت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اگرچہ امت کی مائیں ہیں، بلند مقام ہے، لیکن وہ جو ہے اس جذبے سے وہ بھی خالی نہیں تھے. یہ جذبہ ان کے اندر بھی تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ لے. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ نبی کا تعلق ہم سے زیادہ ہو جائے، نبی ہمیں توجہ دے. چنانچہ ساری کی ساری عورتوں نے میٹنگ کی. یہ کیا بات؟ یہ تو حضرت عائشہ کے ساتھ نبی کا خصوصی معاملہ، اور صحابہ بھی عائشہ کی باری میں ہدیے تحفے بیچتے ہیں. میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. ام سلمہ کا ازواج مطہرات میں کچھ پہلو سے بڑا مقام ہے، تفصیل میں جانے کا وقت ہے. بلند مقام، ام سلمہ کو نمائندہ بنایا گیا، بخاری کی روایت. اور ام سلمہ آئی اور کہتی ہیں، کیا کہتی ہے؟ کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صحابہ سے کہے کہ سب کی باریوں پر ہدیہ تحفہ بھیجیں، کسی ایک کے ساتھ خاص نہ رکھیں، عدل کریں. آپ بھی عدل انصاف سے کام کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ خاموش نے، کوئی جواب نہیں. بخاری کی روایت. ام سلمہ نے پھر کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش. ام سلمہ نے تیسری مرتبہ کہا. جب تیسری مرتبہ کہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، اے ام سلمہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو. عائشہ کے بارے میں اگر کچھ کہو گی تو وہ عائشہ کو نہیں ہوگا، وہ مجھے ہوگا. اس لیے عائشہ کے بارے میں کچھ کہہ کر مجھے تکلیف مت دو. اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عجیب بات فرمائی جس کے سن کر پڑھ کر حیرانی ہوتی. آقا نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رشتہ نبی سے وہی ہے وہ عائشہ سے برابر کا رشتہ، لیکن آقا فرماتے سنو اے ام سلمہ، واللہ ما نزل علی الوحی، واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأة منکن غیرها الا عائشہ. سنو اللہ کی قسم، میرے پاس وحی نہیں آتی جب میں تم میں سے کسی کے لحاظ میں، الا فی لحاف امرأة منکن غیرها، میں اگر لحاظ میں ہوتا ہوں، بستر میں ہوتا ہوں، فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل امین کبھی بھی وحی لے کر نہیں آتے. اگر یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ کسی بستر کو حاصل ہے تو عائشہ کے بستر کو حاصل ہے کہ میں عائشہ کے ساتھ لحاظ میں ہوتا ہوں، بستر میں ہوتا ہوں، اور فرشتوں کے سردار روح القدس جبریل امین اللہ کا کلام قرآن مجید کے آیات لے کر آ جاتے. انہوں نے عائشہ کو کیا سمجھا ہے؟ عائشہ کا مقام و مرتبہ منفرد ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے فرشتوں کے دربار میں. روح القدس جبریل امین اس وقت جب میں عائشہ کے ساتھ بستر میں ہوتا ہوں
وہی لے کر آتے ہیں، اور کسی عورت کے ساتھ میں ہوتا ہوں، کسی بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں تو نہیں آتے۔ یہ عائشہ کی خصوصیت، یہ عائشہ کا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر صحابہ عائشہ کی باری میں ہدیہ و تحفہ بھیجتے ہیں تو تم مجھے یہ بات کہہ کر تکلیف مت پہنچاؤ۔ ایسی عجیب بات، ام سلمہ سے کہا مجھے تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج کا کوئی مولوی نام نہاد اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ مطہرہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے جو گستاخی والی ہے، تو وہ عائشہ کو بعد میں کہہ رہا ہے، پہلے نبی کو کہہ رہا ہے، پہلے نبی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس کو حق نہیں ہے وہ اپنا تعلق امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی درجے میں قائم کرے اور وابستہ کرے، حق نہیں۔ کیوں بھائی؟ اہل بیت میں نبی کی بیویاں نہیں آتی؟ آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پورے گھر کی دعوت ہے، سارے گھر، اب آپ اپنے گھر سارے گھر والوں کے ساتھ بیوی کو لے کر جائے، کوئی کہہ رہے ان کو کہاں لیا، یہ آپ کے اہل بیت میں، تو آپ کہو گے سب سے پہلے تو اہل بیت یہی ہے، باقی بیٹے پوتے پوتی لڑکے لڑکی نوازی یہ سب تو انہی کے ذریعے سے، گھر والی کہتے ہی اسی کو بیوی کو ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں، ایمان والوں کی ماں کے بارے میں گستاخی کر کے یہ کہنا کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کا مقام قرآن سے بلند ہے، وہ بڑے دعوے کیے جائیں اور ساتھ میں نبی کی بیوی کی شان میں گستاخی کی جائے، تو کہاں تم اہل بیت سے محبت، جھوٹ بولتے ہو۔ اور میں بتاؤں، یہ میں نے ایک بخاری کی روایت میں، مسلم کی روایت کی ہے، اسی واقعے کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ ذکر ہے کہ جب ام سلمہ سے اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا تو بیویاں خاموش نہیں بیٹھ گئی، کچھ دن کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس آئی، یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ تو جگر گوشہ ہے نبی کی، نبی ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور جا کر کہیے کہ سب کو ہدیہ دیا کرے صحابہ، وہ عدل کا تقاضا کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندے اور ترجمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے پیارے آقا، اے میرے والد ماجد، آپ کی بیویاں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صحابہ سے کہیں کہ وہ عدل کریں اور آپ بھی عدل کریں۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ جب عائشہ کے بارے میں بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا بنیا الستی تحبین من احببت، اے میری بیٹی، مسلم کی روایت کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم نہیں محبت کرتی؟ تو کہتی بھلا کیوں نہیں، بالکل کرتی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس طرح کی باتیں نکل۔ واپس ہو گئی، واپس آ کر بیویوں سے ساری بات بتائی کہ میں نے اپنے والد ماجد سے یہ کہا اور میرے والد ماجد نے یہ جواب دیا۔ تو بیویاں کہتی کہ نہیں آپ صحیح سے بات کر نہیں پائی، ذرا اس طرح کریے، ذرا اس طرح کریے۔ تو کہتی ہیں واللہ لا اکلم فیہا ابدا، اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی اس طرح کی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کروں گی، میرے باپ کو تکلیف ہوگی۔ عائشہ سے محبت کرنے کے لیے میرے والد نے مجھ سے کہا ہے، میں پہلے ہی سے محبت کرتی ہوں، اب تو مجھے اور ہدایت مل گئی۔ آپ کو بتاؤں میں، ان بیویوں نے حضرت زینب بنت جہش کو تیار کیا۔ حضرت زینب بنت جہش میں نے بتایا نا کہ بہت بڑا تقویٰ میں آگے تھی، ان کو تیار کیا، وہ گئی اور انہوں نے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور جا کر حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگی، تم ایسی ڈانٹنے لگی۔ حضرت عائشہ خاموش ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں انتظار کر رہی تھی کہ دیکھیں نبی کیا کہتے ہیں۔ جب نبی خاموش رہے تو میں نے آثار و قرائن سے سمجھ لیا کہ اگر میں ان کو جواب دوں گی تو میرے آقا مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ جب میں نے محسوس کر لیا تو اب میں نے حضرت زینب کو جواب دینا شروع کیا، تو میں بولتی گئی یہاں تک کہ میں نے ان کو خاموش کر دیا۔ جب میں نے ان کو خاموش کر دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہتے انہا ابنت ابی بکر، یہ کوئی اور تھوڑی نہیں، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ یہ مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
ام المومنین عفت ماں حضرت عائشہ صدیقہ کا، اور ان کے بارے میں نعوذ باللہ زنا کی نسبت کرنا، بہت پہلے منافقوں نے نسبت کی تھی، تہمت لگائی تھی، لیکن اس کا جواب مسلمانوں نے نہیں دیا، اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل کر کے اور اس کے 2 رکوع میں پورے طور پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کا تقدس اس طرح بیان کیا کہ منافقین بالکل کھل کر سامنے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ پر انگلی اٹھانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، ابو بکر تو باپ ہے، اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر سے پوچھا، جب لوگوں نے چرچا کیا حضرت عائشہ کے بارے میں، عمر کو بلایا، پوچھا ہے عمر عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے کہنے سے کیا ہے؟ اپنی مرضی سے اللہ کی، تو کہا اللہ کی مرضی سے نکاح کیا ہے، جبریل امین نے تصویر دکھائی اور اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی، جو اللہ آپ کو اتنا پاک و صاف رکھتا ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، اس اللہ کو کب گوارا ہوگا کہ وہ آپ کے بستر پر ایک ایسی عورت کو لٹائے جو پاک نہ ہو؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو صریح بہتان ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے ایمان والو، جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے کیوں نہیں کہا یہ تو صحیح بہتان ہے؟ اور جس نے جو کچھ کہنے سے کہہ لیا، اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی بات کہنا بھی نہ، سوچنا بھی نہ، اگر تم ایمان والو۔ قرآن کے جو بات پہلے منافقوں نے کہہ دی اور کچھ مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گئے، لیکن جب قرآن کی آیات نازل ہو گئی تو مسلمان الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے۔ اب اگر برسوں پرانا وہ عقیدہ وہ بات آج کوئی دہراتا ہے، کوئی نظریہ رکھتا ہے، تو وہ یقیناً منافق ہے، اس کا ایمان سے مسلمانوں سے کوئی تعلق، کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام رکھا، اور نبی سے جو بھی وابستہ ہو گیا اس کا مقام بلند کیا۔ آپ کو میں بتاؤں، اور ایک شہداء اسلام کا ایک تذکرہ ہے طویل ترین، کس کا میں ذکر کروں؟ میں ایک صحابی کا صرف اشارت کا ذکر کر کے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں 2-4 باتیں بتا کر بات کرتا ہوں۔ پورا ایک سلسلہ ہے تو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ محرم کے مہینے میں شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پہلی 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون نہیں شہید ہوئے؟ پہلی محرم کو فاروق اعظم شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت مظلومانہ، لیکن آپ کو پتہ ہے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دریا تھی، دریا پر پہرا لگا تھا، پانی نہیں مل پایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس فوج ہے، سپاہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مدینے میں قتل عام نہ ہو اس لیے کچھ نہیں بول رہے۔ جو کنواں خرید کر انہوں نے وقف کیا تھا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اسی کنویں سے ان کو پانی نہیں ملا۔ کیسی مظلومی، ارے کیسی شہادت ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آقا کو بیر روما کا پانی پسند ہے، کنواں ہے جس میں میٹھا پانی ہے، اور وہ یہودی کا کے قبضے میں ہے، اور اس نے جب دیکھا کہ لوگ اس سے پانی بھر رہے ہیں تو اس کی قیمت بڑھا دی، مہنگا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور غیروں سب کے لیے پانی کی قیمت بڑھ گئی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص اس کنویں کے پانی کو، اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا اس کے لیے جنت۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں کے مالک یہودی کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہتے کنویں بیچ دو۔ وہ سمجھ گیا کہ عثمان اتنے بڑے تاجر، اتنے کامیاب تاجر، یہ کنواں خریدنے آئے، ضرور بھیجے گئے،
اور جب وہ سمجھ جاتا ہے پورے طور پر تو وہ یہ سوچتا ہے اب تو کنواں مہنگا بیچے، اس لیے کہتا ہے کہ تم کنواں خرید نہیں پاؤ۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں بتاؤ میں خریدوں گا، آپ قیمت بتائیے، قیمت بتائیے۔ تو کہتا ہے دیکھو قیمت تو میں بتا دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا ایسا ہے کہ کنواں آدھا بیچوں گا آدھا نہیں بیچوں گا، قیمت بھی زیادہ لوں گا، آدھا بیچوں گا آدھا نہیں بیچوں گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عثمان بن عفان سے پہلے تو موٹی رقم لے لو، پھر حضرت عثمان ایک بڑے تاجر ہیں، یہ بھی کنویں کے پانی کو بیچیں گے تو یہ مہنگا بیچیں گے ہم سے، تو آدھا ہمارا رہے گا تو ہم بھی اسی ریٹ میں بیچیں گے، تو یکمل بھی بڑا پیسہ مل جائے گا اور آمدنی کا سلسلہ چلتا بھی رہے گا، ایک دن چھوڑے ایک دن۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی آدھا تم آدھا ہم، یہ کیا ہوگا؟ کیا کنویں کو دو پارٹ پہ کرو گے؟ کیا کرو گے؟ کیسے آدھا؟ تو کہتا ہے اس طرح آدھا ہوگا کہ ایک دن کنویں کا پانی آپ لیں گے اور ایک دن ہم لیں گے، آپ چاہے پانی بیچیں چاہے فری میں دیں جو کچھ بھی کرے، اور ایک دن ہمارے تصرف میں رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک، بڑی بھاری قیمت دے کر آدھا کنواں خرید لیں۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس کنویں کا پانی اللہ کے لیے وقف کیا، جس کو جتنا لینا ہو لے لے، اور چونکہ اگلے دن تم نہیں لے سکو گے اس لیے آج کبھی آدھی لے لو، کل کبھی آدھی لے لو، پرسوں بھی لے لو۔ اب جس کو جتنی ضرورت اس نے آج کبھی لیا، کل کبھی لیا، خوب خوب پانی لیا۔ اب اگلے دن تو ان یہودی صاحب کی باری آئی تو کوئی لینے ہی والا نہیں، کوئی لینے ہی والا نہیں، سب لے چکے۔ اب تیسرے دن عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہے، پھر سب نے فری میں لیا، پھر چوتھے دن جب یہودی کی باری پھر کوئی نہیں، وہ سمجھ گیا۔ اب آیا تو عثمان کے پاس، وہ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آدھا کنواں آپ اور خرید لیں۔ اب عثمان کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے، کیا کریں گے لے کے؟ پہلے تو وہ نہیں بیچ رہا تھا، ابھی بیچ رہا تو عثمان کہتے ہیں کیا کریں بھائی، ہم کو جتنی ضرورت بھی ہو گیا، بہت اصرار کرتے لے لیجیے، اس کے لیے بیچا ارے لے لیجیے کچھ کم پیسے دے دیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے اچھا ٹھیک ہے، میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کر کے رہتا ہوں۔ خوب ادھر ادھر اس کو ٹالا ٹولا، بہت پریشان کیا اس نے، تو کہا دیکھو ایک شرط تو خریدے، پہلے تم نے شرط لگائی تھا، کیا کہا یہ کنواں بھی خریدیں گے اور ساتھ میں پورا کھجور کا باغ بھی بیچنا پڑا، قیمت تم بتاؤ، لیکن کنواں بھی لیں گے اور پورا باغ بھی لیں گے تاکہ تم اس باغ میں آئی۔ مجبوراً وہ باغ بھی بیچتا ہے، کنواں ہی بیچتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، خواہش کے لیے اور جنت لینے کے لیے پورا کا پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کنویں کا پانی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنویں کے پانی سے محروم کر دیا، اور کئی دن کے پیاسے تھے، اور جامع شہادت میں شامل 18 ذی الحجہ 18 ذی الحجہ کو کیا منایا جاتا ہے پتہ ہے؟ پوچھو اس ذاکروں سے، یہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر مناتے ہیں، خوشی جشن مناتے ہیں۔ یہ کیسا جشن ہے؟ کیا عثمان کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے تھے، حسنین خوش ہوئے تھے، وہ نبی کے نواسے تھے، حضرت علی کے ہم زلف تھے، سالو تھے، حسنین کے خالو تھے، حسنین کے خالو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان سب کو غم تھا، پریشانی تھی، لیکن آج 18 ذی الحجہ کو لوگ غدیر بھی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور ساتھ میں اہل بیت سے محبت بھی تعلق کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کو مجھے نہیں کہنا، صرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میں راز کھول رہا ہوں کہ کیسے اہل بیت کی محبت ہے۔ یکم محرم الحرام کو شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسی شہادت کہاں شہید ہوئے؟ مدینے میں، اور صرف مدینے میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں، اور صرف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ جامع مدینہ، شان مدینہ، آن مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، نبی کا محراب ہے، نبی کا منبر ہے، اور نبی کا مصلی ہے، فجر کی نماز ہے، اور نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی حملہ کرتا، ایرانی النسل، وہ تو نام کا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو رافضی بھی نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بھی نہیں کہتا تھا، وہ تو مجوسی تھا، ایرانی تھا، کافر تھا، اس نے قتل کیا۔ آج ایران میں اس کا مزار ہے، اور باقاعدہ اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، عطیہ خوانی ہوتی ہے، چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ یہ کیوں محبت کے دعوے؟ وہ تو ایرانی تھا، وہ تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، وہ تو کافر تھا، اس سے ایسی محبت کے دعوے کیوں؟ اور اس کی مزار بنائیے اور اس پر لکھا ہوا یوٹیوب پہ سرچ کرنا، بابا شجاع
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بابا شجاع کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حضرت عمر کون ہے؟ نبی کے خسر ہے، نبی کے خسر ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ کے داماد ہیں، حسنین کے بہنوئی ہیں، ان میں کلثوم کے شوہر ہیں، اہل بیت سے ان کا یہ خاص تعلق ہے. اور ان کو شہید کرنے والے ابو لولو فیروز مجوسی کا تم احترام کرو، بابا شجاع کو. یہ کیسی اہل بیت کی محبت ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کچھ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ، ہر ایک سے نفرت کرنے والے، ہر ایک سے نفرت کرنے والے، ہر ایک تبو. اللہ نے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. ان کے جو مذکر لڑکے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اب کوئی مرد ایسا نہیں جس کے وہ باپ، جسمانی اعتبار، روحانی اعتبار سے سب کے باپ سارے مسلمانوں. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول ہی وہ خاتم النبیین اور سب سے آخری پیغمبر. اچھا اب ایک بات بتاؤ، یہیں سے بات موڑ کر مختصر کروں گا. ایک بات بتائیے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسالت اور نبوت کا سلسلہ قائم کیا. پہلے پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور پہلے انسان بھی حضرت آدم. کیا معلوم ہوا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی ضرور رہا، کوئی نہ کوئی رسول ضرور رہا، یا کسی نہ کسی نبی اور رسول کی تعلیمات رہی ہر دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نبوت، اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا. اب یہ دین کیسے چلے گا، کیسے آگے بڑھے گا؟ تم مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ بھی نہیں، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال پر کہ ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کا دین نہیں چلے گا، اللہ نے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب رسول ہیں تو جتنے امتی ہیں سب کے روحانی باپ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ان کا کام کیسے چلے گا؟ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور اسی کے ساتھ 1,24,000 نبی کو صحابہ دیے. یہ وہ کام کریں گے جو نبیوں نے کیا. یہ نبی کے مشن کے محافظ ہوں گے، یہ نبی کے دین کے ترجمان ہوں گے، یہ نبی کی سنتوں کو پھیلانے والے ہوں گے، اور اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا. پوری دنیا کے اندر ان کے ذریعے سے دین پھیلے. پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ آج اتنے سخت حالات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں. ٹوپی رکھنے والے، ٹوپی لگانے والے، داڑھی رکھنے والے کہیں سفر کرتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں کہیں لنچنگ نہ ہو جائے. جانور لے جانے والے ڈرے رہتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود الحمدللہ ہم لوگ نبی کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ سوچو آج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ حالات ہے. جب بہت کم تھے کیسی پریشانیاں ہوں گی، کیسی تکلیفیں ہوں گی، لیکن اللہ نے نبی کو 1,24,000 صحابہ دیے. وہ بغیر کسی وجہ، بغیر کسی سے دبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. ارے پھیلایا نہیں پھیلایا، ایسے پھیلا دیا کہ آج آپ پورے دین پر عمل کر سکتے. شروع سے لے کر آخر تک کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ. آپ چلتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ وضو کیسے کرتے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ کے دشمنوں سے کیا تعلق تھا، آپ کے دوستوں سے کیسا تعلق تھا، جنگ میں آپ کی کیا کیفیت تھی، امن میں آپ کی کیا کیفیت تھی، ساری چیزیں روشن کی طرح آیا ہے. کیسے؟ صحابہ نے ایک ایک بات بتا دی، پھیلا دی. ایسے ہی نہیں پہنچ گئی یہ باتیں. یہ باتیں پہنچی دو دوست. ایک تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے ٹوٹ کر محبت کی، ایسی محبت کی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی محبت کرنے والے افراد پیدا نہیں ہوئے، ایسے شاگرد پیدا نہیں ہوئے، ایسے متبعین پیدا نہیں ہوئے، ایسے اشاروں پر مرنے والے پیدا نہیں ہوئے. اگر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا استاد نہیں آیا دنیا میں، مصلح نہیں آیا، قائد نہیں آیا، تو صحابہ جیسے شاگرد اور صحابہ جیسے بات ماننے والے اور صحابہ جیسے اشارے سمجھنے والے بھی نہیں.
میں صرف ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر صحابہ عمل کرتے ہیں. اشارہ کروں گا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. اشارہ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے کیا کرنا چاہیے. مہاجرین میں سے کئی لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ فیصلہ کریے، ہم بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اپنی اپنی رائے دی کہ ہم تابع داری کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ انصار میں بھی سے کوئی کھڑا ہو، کیونکہ انصار نے جب مدینہ نبی کو دعوت دی تھی، بلایا تھا، تو یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا تعاون کریں گے، جب تک آپ مدینے میں رہیں گے کوئی آپ پر حملہ کرے گا ہم آپ کا دفاع کریں گے. مدینے سے باہر نکل کر مدد کا وعدہ نہیں تھا، اب آج مدینے سے باہر نکلنا ہے، بدر میں جانا ہے، یہ ساتھ میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گے انصار میں سے کوئی کھڑا ہو. انصار میں سے ایک ساتھ کھڑے ہوئے سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ انصار میں سے کوئی کہے تو ہم انصار کی ترجمانی میں آپ سے عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ حکم دیجیے، ہم تابع داری کریں. ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں، آپ طرف جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ قتال کریے. ہم یہ نہیں کہیں گے اے آقا آپ حکم دیجیے، ہم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے آپ کی نصرت کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. اگر آپ کہیں گے پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ کہیں گے دریاؤں میں کود جائیں گے، اگر آپ کہیں گے آپ کو چلے جائیں گے، آپ جو کہیں گے اس طرح کریں گے. آپ بتائیے کیا اس طرح تابع داری کا اظہار کیا. ایک تو مکمل اتباع پورے طور پر، اور دوسرے انہوں نے محبت کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کی قربانی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے، شہداء اسلام کا اولین گستاخ صحابہ کرام. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے جو جلسے ہو رہے ہیں شہداء اسلام کے، یہ کسی کی مخالفت میں نہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا یہ اپنی ضرورت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کو عزت ملے، ترقی ملے، تو ہمیں آج کے فتنوں کے آگے ڈٹنا پڑے گا، جمنا پڑے گا. کسی کی مخالفت یا کسی کو چڑھانے کی نہیں، بلکہ اپنے دین کی، اپنی شریعت کی، اپنی ضرورت کی وجہ سے حفاظت کرنے کی. اور آج کا جو سب سے اہم مسئلہ مجھے، میں نے جس کے لیے آیت پڑھی تھی، وہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کی حفاظت. جگہ جگہ آپ دیکھ لیجیے، کوئی شکیل بن حنیف کھڑا ہو رہا ہے، کوئی مرزائی کھڑا ہو رہا ہے، کوئی اور کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، طرح طرح کی باتیں بتا کر اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اور مسلمانوں کو بہکا رہا ہے. تو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہمیں خاص طور سے صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے خاص طور سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ہر سطح کی قربانی پیش کرنا ہے. میں ایک مثال دے کر بات ختم کروں کہ کیسے صحابہ کرام ختم نبوت کے لیے، شہادت کے لیے، صحابہ کرام کی عظمت کے لیے قربانیاں دیا کرتے. ایک مثال، ایک آدھ مثال آپ نے سنا ہوگا، ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، مسیلمہ قذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا گیا. کس کے لیے؟ مسیلمہ بن قذاب کا، مسیلمہ قذاب کا. اور ایک اور شخص ہے طلحہ اسدی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. حضرت خالد بن ولید کو پہلے اس کی طرف بھیجا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صحابی ہیں عکاشہ، ان کو آگے بھیجا جاؤ، دیکھو کیا حالات. عکاشہ گئے اور ان کو سازش کر کے قتل کر دیا. وہ قتل ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بشارت ان کے لیے فرمائی تھی اس کا مصداق بن گئے. کیا بشارت تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی بات کر رہے ہیں، اور نبی نے بات کرتے کرتے فرمایا، علماء جانتے، نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں. سب سے بڑے کھڑے ہوئے عکاشہ، اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان 70,000 میں ہوں گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عکاشہ، ان 70,000 میں تم بھی ہوگے.
ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور ان کا اللہ کے رسول میں بھی ہوں گا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق عکاشہ آگے بڑھ گئے. ارے سب سے پہلے عکاشہ نے پوچھ لیا, میں نے بتا دیا, اب تم کھڑے ہو, پھر تیسرا کھڑا ہوگا, پھر چوتھا کھڑا ہوگا, اس طرح تو پھر یہ سلسلہ تھمے گا ہی نہیں, اس لیے بس سبق عکاشہ آگے بڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات عرب میں ضرب المثل بن گئی, محاورہ بن گیا. جب دو لوگ مقابلہ کرتے, کوئی آگے ہو جاتا, کوئی جیت جاتا, تو کہتے سبق عکاشہ آگے بڑھ. نبی نے فرمایا سبق عکاشہ, یعنی عکاشہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے, اور نبی نے فرمایا سبق عکاشہ اس کو پہنچ گئے. ایک اور صحابی تھے, اس کو بھی طلحہ شہید کر دیا, وہ پھر شام میں بھاگ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور آیا تو مسلمان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم مسلمان ہو تو سچے دل سے کہا بالکل. کہا مسلمان ہو گئے ہو لیکن مجھے تمہیں دیکھ کر سخت رنج ہو رہا ہے, بہت افسوس ہو رہا ہے, اس لیے کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قیمتی صحابی, ایک حضرت عکاشہ اور دوسرے, ان دونوں کو شہید کر دیا تھا. تو کیا معصومیت سے جواب دیتا ہے, کہتا ہے کہ ذرا آپ سوچئے کہ میرے ہاتھوں وہ قتل ہوئے تو وہ تو شہید ہو گئے, ان کا تو بڑا مقام ہو گیا. اگر میں ان کے ہاتھوں مارا جاتا تو میرا کیا ہوتا, میں تو بڑا بدنصیب ہو جاتا. آج میں سچے دل سے مسلمان ہوا ہوں, وہ لوگ بھی شہید ہو گئے, جنت مل گئی, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سچے دل سے مسلمان ہوا ہوں, حق ادا کر لوں گا. چنانچہ اس نے واقعی میں حق ادا کیا. ایران کی جنگ میں خوب مسلمانوں کی مدد کی, نصرت کی, اور بڑی جمع مردی سے مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور پھر شہید ہوئے. میں نے یہ بات کیوں بتائی, اس لیے بتائی کہ اس مجمع میں یا کہیں بھی کوئی ایسا ہو جس نے جانے انجانے میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہو, یا جو گستاخی کرتے ہو ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو, یا ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی بات کہہ دی ہو, یا اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھنے میں کوئی بات ہوئی ہو. آج اگر توبہ کر لی جائے گی تو جب طلحہ نے توبہ کر کے اللہ نے قبول کی تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. اس لیے اگر کوئی رافضی جو بھٹک گیا, بہک گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کسی بھی وجہ سے, ذاتی عناد ہو, پیسے کا مفاد ہو, یا رتبے کی ہوس ہو, یا اور کوئی بات ہو, اللہ کے واسطے یہ دنیا چند دن کی ہے. کیسے سامنا کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیسے سامنا کرو گے اہل بیت کا, کیسا سامنا کرو گے ان لوگوں کا جنہوں نے جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی, سب طرح کی قربانی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے میں اضافے کے لیے. ایک ایک صحابی نے اپنی جان کی, مال کی قربانی دے کر نبی کے اس چمن کی سچائی کی, ان کا سامنا کیسے کرے. اس لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے. آج آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, عظمت صحابہ کو جھنڈے تلے آ جاؤ, ختم نبوت کے جھنڈے تلے آ جاؤ. اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا. میرے بھائیوں, ختم نبوت, شہداء اسلام, عظمت صحابہ, یہ وہ معاملے ہیں جن کے لیے ہر دور میں لوگوں نے قربانی دی, اور صحابہ اکرام نے تو ایسی قربانی دی کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. ایک مثال جو میں نے کہی تھی, نام آیا تھا میرے ذہن میں, بتا کے بات کروں. نام سنا ہوگا شاید آپ نے, سالم مولا ابی حذیفہ. یہ بھی کہاں شہید ہوئے ہیں؟ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں. اور حفاظ کا علماء کا مجمع ہے. میں آپ کو بتاؤں, حافظوں سنو, یہ موضوع سال میں ایک بار کا نہیں ہے. آپ اس مسئلے سے امت کو اور برادران وطن کو, اور جہاں جہاں تک کہ دین کی دعوت پہنچ سکے بتائیں, جمعے کے خطبوں میں بتائیں, اس حقیقت کو واضح کریں کہ اس دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لائے, اس دین کی حفاظت کے لیے, اشاعت کے لیے, نصرت کے لیے صحابہ اکرام نے, شہداء اسلام نے کیسی کیسی قربانیاں دی, اس کو بتائیں. جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. کتنے؟ 1200. پوچھ لیجیے وہ علماء سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں, ان تمام جنگوں میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 نہیں ہے. تنہا جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے. کیوں؟ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, دین کی نصرت کے لیے.
اور روایات میں آتا ہے کہ ان 1200 میں سے ایک روایت میں تو آتا 700 اور ایک روایت میں 70، چاہے 70 ہو یا 700 حفاظ شہید ہوئے، حفاظ شہید ہوئے۔ اور وہ حفاظ جو تھے وہ آج کی طرح کے تراویح والے حافظ نہیں تھے، حفاظ کا مطلب ماہرین قرآن، جو قرآن کے الفاظ کے معانی کے جاننے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، وہ شہید ہوئے ختم نبوت کی حفاظت۔ اور اسی میں ایک صاحب تھے کون؟ مولا ابی حذیفہ۔ یہ پہلے ان کا نام تھا سالم ابن ابی حذیفہ، پہلے کا نام تھا سالم ابن ابی حذیفہ۔ ابو حذیفہ جو عتبہ، بڑے مکہ کے سردار عتبہ تھا، عتبہ شیبہ ولید جو آئے تھے جنگ بدر میں، ان کے لڑکے ابو حذیفہ۔ ابو حذیفہ نے سالم کو جو ایران کے تھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور وہ کہے جاتے تھے سالم ابن ابی حذیفہ، یعنی ابو حذیفہ کے بیٹے سالم۔ لے پالک تھے، متبنہ تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، بنا لیا۔ اور پہلے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا اسی کا نام سے بیٹا پکارا جاتا تھا، چنانچہ سالم ابن ابی حذیفہ پکارا جاتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جس کا جو باپ ہے اس باپ کی طرف نسبت کرو، حقیقی باپ کی طرف۔ اگر کسی نے بیٹا بنا لیا ہے تو جس نے بنایا اس کی طرف نسبت نہ کرو، اصل باپ کی طرف نسبت کرو، کہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابو حذیفہ نے کہا یہ سالم اب تم اپنے باپ کی طرف نسبت کرو، اب تم یہ نہ کہو کہ سالم ابن ابی حذیفہ ہمارے جو باپ کا نام ہے اس کی طرف نسبت کرو۔ تو سالم کہتے ہیں میرا باپ ایران میں رہنے والا، اس کی طرف میں کیا نسبت کروں؟ آپ میرے باپ کے درجے میں ہیں، اللہ نے حکم نازل فرما دیا کہ آپ کی طرف باپ ہونے کی نسبت نہ کریں، چلیے ٹھیک ہے منع کر دیا، باپ ہونے کی نسبت نہیں کریں گے، لیکن آپ میرے مولا میں تو ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے مجھے آزادی ملی ہے، اس لیے اب سے میرا لقب ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔ حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیے ملتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ۔ یہ بھی حافظ قرآن ہے اور یہ بھی جنگ یمامہ میں ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے، وہ خوش نصیب صحابی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلی نبی کے گھر میں آنے کے لیے، لیکن کافی دیر ہو گئی، پہنچی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کہاں تھی؟ بہت دیر ہو گئی، کہاں تھی؟ تو کہا اے اللہ کے رسول میں ابا کے گھر سے نکلی تو وقت پر تھی، لیکن یہاں آنے میں دیر اس لیے ہو گئی کہ راستے میں گھر سے قرآن کے پڑھنے کی بڑی اچھی آواز آ رہی تھی، میرے قدم خود بخود ادھر چلے گئے اور میں وہاں پہنچ کر قرآن سننے لگی، اور قرآن سنتے 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 ایسا سننے میں غرق ہو گئی کہ مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ قرآن کی محبت میں وہ پڑھ رہے تو میں سن رہی، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، پھر ہماری حالت مسکرا کے دیکھو۔ قرآن اتنا اچھا پڑھ رہے تھے کہ میرے دل وہاں سے ہٹنے کو آمادہ ہی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس انداز میں بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق پیدا ہو گیا قرآن سننے کا۔ پوچھا کس گھر میں؟ بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیتابی میں نکلے، اور ایسے نکلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گھسٹ رہی، اور آپ کو ہوش نہیں کہ چادر گھسٹ رہی ہے، آپ بیتابی میں جلدی 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 گئے اور جا کر کھڑے ہو گئے اس گھر کے پاس جہاں سے قرآن کی آواز آ رہی۔ سنتے رہے، اور یہ پڑھنے والے جانتے کون تھے؟ یہی سالم مولا ابی حذیفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے، اور سنتے سنتے نبی نے عجیب بات فرمائی۔ آقا نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے میری امت میں سالم مولا ابی حذیفہ جیسے لوگ پیدا کیے۔ اللہ اکبر! ان صحابہ کے بارے میں بدگمانی، بے توقیری، گستاخیاں، یہ وہ لوگ ہیں سارے امتی، سارے بزرگ، سارے قطب، سارے ابدال تو اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں
پیدا کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو, آقا فرما رہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں سالم مولا ابو حذیفہ جیسے لوگ پیدا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر لیں. 6 لوگوں کے نام لکھوائے کہ ان 6 میں سے کسی کو اپنا امیر مقرر کر لینا. اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آج سالم مولا ابی حذیفہ زندہ ہوتے, نبی امام شہید ہوتے, اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین مقرر کرتا. یہ مقام مرتبہ ہے میرے عقیدوں, میرے بھائیوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ایک چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر ایک اللہ کی طرف سے منتخب ہے, اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے. کسی بھی صحابی کی شان میں ذرا سی گستاخی, یہ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے, اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء اسلام کا اور صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عندما تحب وترضى. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, میں اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, اس جلسے کو بے حد قبول فرمائیے. اے کریم آقا, جن لوگوں نے تعاون کیا ہے, اے کریم آقا انہیں اپنے خزانے غیب سے اجر جزیل عطا فرمائیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنا تعلق نصیب فرمائیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائیے. اے کریم آقا, جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے آپ سے محبت کی, ویسی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ, ہمارے دلوں کو صحابہ کی عظمتوں سے منور فرما دیجیے. بزرگان دین اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے کریم آقا, آپس میں ایک دوسرے کو محبت کرنے والا, تعلق کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ, دلوں میں بغض, عداوت, نفاق, اللہ سے دور فرما دیجیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, مسلمانوں کو عزت عطا فرما دیجیے, سہولتی عطا فرما دیجیے, ترقی عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, ساری دنیا مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہے اسلام کی وجہ سے, مسلمان ہونے کی وجہ سے. اے کریم آقا, سب مٹانے پر تلی ہے. اے اللہ, آپ امت مسلمہ کے حامی و ناصر بتلائیے. اے کریم آقا, کھلی مدد عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا, مسلمانوں کو اپنی عزت, اپنی عظمت سے عزت اور عظمت عطا فرما دیجیے, ترقی عطا فرما دیجیے, سرخروئی عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا, کل عالم میں مسلمانوں کو سہولتی عطا فرما دیجیے. اے اللہ, مجاہدین اسلام کو عزت عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا, دینی شاعر کی حفاظت فرمائیے. اللہ, مساجد کی, مدارس کی, دینی خانقاہوں کی, دعوت و تبلیغ کے مراکز کی, مکاتب کی, اے کریم آقا خصوصی حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا, جو تنظیمیں, جو جماعتیں احیاء دین میں لگی, اشاعت اسلام میں لگی, اے کریم آقا ان کی خاص نصرت مدد فرمائیے. اے اللہ, ان کے کارکنان کی مدد فرمائیے, ان کے متعلقین و محبین کی مدد فرمائیے. اے کریم آقا, اے رحیم آقا, یہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے اللہ, اس کی جو بھی ضرورت ہے, جو بھی حاجت ہے, جو تمنا ہے, اللہ پوری فرما دیے. اے کریم آقا, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما دیے. اللہ, ہمارے مانگنے سے ناراض نہ ہوئی. اے کریم آقا, جب تک زندہ رکھیے اسی دین پر زندہ رکھیے, موت دیجیے تو اسی دین پر موت دیجیے. اور پر میدان حشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی ہونے کے حصے سے ہمیں پہچان لیں اور ہماری سفارش فرما دیں. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اهدني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.